یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں تمام پاکستانی مومنین کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ اس حوالے سے مجھے بہت سے مومنین نے میسج کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کی ایران اور اسرائیل کی جو جنگ یہ چلی، تو گزشتہ 25 دنوں سے 28 فروری کے بعد یہ صورتحال صرف ایران تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ پوری دنیا میں پھیلی، اور خاص طور پہ عراق میں اس کے براہ راست اثرات ہوئے۔ عراق کی صورتحال بھی کشیدہ ہوئی اور 28 فروری سے لے کر اب تک عراق نے اپنی ایئر سپیس بند کر رکھی ہے، فضائی حدود بند ہے، کوئی فلائٹ نہ وہاں آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے اسی جنگ کے پیش نظر۔ لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ زائرین جن کا پاکستان سے تعلق، جو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے وہاں پر موجود تھے، وہ وہاں پر پھنس چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا جو زائرین جاتے ہیں 10-11 دن کا ٹور ہوتا ہے، اسی حوالے سے زیادہ راہ بھی ہوتا ہے، رقم بھی اتنی ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، اور ہوٹلز کی بکنگ بھی اتنی ہوتی ہے۔ جب ٹائم ختم ہو گیا تو ہوٹل سے بھی چیک آؤٹ کرنا پڑا، اور اب 25 دن سے وہ وہاں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز اپیل بھی کی حکومت سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکالا جائے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ براستہ سعودی عرب، زمینی راستے کے ذریعے سعودی عرب ان کو بھیجا جائے، وہاں سے فلائٹ کے ذریعے پاکستان وہ آ سکتے ہیں۔ اول تو سعودی عرب کا ویزا لگانا ہوگا، اگر وہ لگ جائے تو اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی زائرین جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ ایئرپورٹ پر رکھ لیے جاتے ہیں عراقی حکومت کی جانب سے، تو ان کے پاس اگر ویزا لگ بھی جاتا ہے، ای ویزا لگ جاتا ہے، تو ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹریول کر سکیں۔ تو اس حوالے سے پاکستانی حکومت کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کی امداد کے لیے خود حکومتی سطح پر رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا کچھ کیا جا سکے۔ اور اگر فلائٹس کا کوئی ایشو ہے، اگر ویزوں کا کوئی ایشو ہے، تو کم از کم اتنا تو لازمی کرنا چاہیے پاکستانی حکومت کو کہ عراق کی حکومت سے اپنے طور پر بات کر کے ان زائرین کی رہائش کا کوئی بندوبست کر دیا جائے، کہ اگر یہ جتنے دن بھی یہ کشیدگی رہتی ہے اور جب تک یہ فلائٹس کینسل رہتی ہیں، کم از کم اچھے طریقے سے یہ لوگ وہاں پر رہ سکیں، ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ زائرین کے لیے پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے 2 سال پہلے کچھ پروگرامز کیے تھے کہ جو زائرین چہلم کے موقع پر، اربعین کے موقع پر وہاں پر گئے اور ایک گروپ لیڈر نے ان کے ساتھ فراڈ کر دیا، وہ ان کے پاسپورٹ لے کر چلا گیا، تو اس کے وجہ سے انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ہوٹلز نہیں مل رہے تھے اور خوراک کے لیے ان کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو یہ ساری بہت زیادہ مسائل ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا حکومت کو دونوں طریقوں سے کردار ادا کرنا چاہیے کہ اول تو بائی روڈ سعودیہ چلے جائیں اور وہاں سے پاکستان آ جائیں، اور اگر یہ بہت زیادہ مشکل ہے تو کم از کم ان زائرین کے رہائش کا بہترین انتظام ہونا چاہیے تاکہ یہ مسائل ان کے لیے کم سے کم ہو سکیں، کیونکہ پاکستانی زائرین کے لیے تو ویسے ہی بڑے مسائل ہیں۔ یعنی کبھی گروپ لیڈران ان کے ساتھ فراڈ کر دیتے ہیں، کبھی اس طرح کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ حکومت بھی بہت زیادہ تعاون نہیں کرتی، تو یہ لازمی ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو گروپس لے کر جانے والے ہیں انہوں نے ابھی بھی اگلے دنوں کے پیکیجز اناؤنس کر رکھی ہیں، یعنی شوال کے پیکیج، اس کے علاوہ ذی الحج کے پیکیج۔ تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را پہلے صورتحال کو بہتر ہو لینے دیں، اس کے بعد پیکیج اناؤنس کیے جائیں، اور اس کے بعد جو زائرین زیارت پر جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ ان حالات میں طے کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ جب پروازیں ہی نہیں جا رہی اور آگے اتنے حالات کشیدہ ہیں تو آپ یہ کیوں پھر
اس چیز کی کیمپین اور پبلسٹی کر رہے ہیں۔ بے شک زیارات پہ جانا ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھ کر حکمت عملی کے تحت کام کرنا چاہیے، جانے والوں کو بھی، لے کر جانے والوں کو بھی۔ اور یہ جو مومنین وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور حکومت سے مطالبہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، ان کی سہولت کے لیے فی الفور اقدامات کیے جائیں۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔